अस्सलामुअलैकुम। या अली मदद कहना शिरक है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है? आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अहम वीडियो है। शेखुपुरे के अंदर एक बाबा सी तो जिधर जाता सी या अली करता रहता सी, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। तो उन्होंने एक भाभी टक्कर गया, कहने लगा जी अली मुश्किल कुशा नहीं है, अली मदद नहीं करते। तो उन्हें क्या बहुत बकवास कर रहे हैं। तो उन्हें कहा नहीं अगर अली में ताकत है तो मेरी लत भन के विखावे है, कोई गल करन वाली। असल च इन्हां दियां सूइयां ही उल्टियां होंदियां ने। ये अपने प्यो दा अदब नहीं करते, इन्हां ने रसूलुल्लाह दा खाक अदब करना है। ये जेदा बी होंदे ने ओदा अदब नहीं करते, इन्हां ने कदी मां दा अदब नहीं कीता, इन्हां ने दाता साहब दा की अदब करना, इन्हां ने गौसे पाक दा अदब की करना है। 11वीं शरीफ दा लंगर टिका के खाया करो। ना बंदा वाबी हो सकता है, जेड़ा 11वीं खांदा है ना वाबी होएगा, ना शिया होएगा, ना राफसी होएगा, ना खारजी हो सकता है। बस लंगर शरीफ 11वीं शरीफ दा खाया करो, मिलाद शरीफ दा खाया करो, सत्ते ही खैर हो जाएंगे। उन्हें जनाब बाबे नु चढ़ गुस्सा गया, बाबे को डांग सी ते ओ कहने लगे ओए इंदियां गल्लां नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं जे अगर अली दे अंदर ताकत है तो फिर मेरी लत भन्ने। बाबे ने फाड़ के ना ओदियां दोवें ही भन छड़ी, कुट के दिन दोनों लत्तां भन के ते कहंदा नहीं मैं ते क्या सी अली मेरियां लत्तां भन्ने। तो बाबा किसी मसीत च नहीं सी गया ते मदरसे च नहीं सी गया, पर गल बड़ी डाडी कर गया। कहने लगा छोटे मोटे कम्मां वास्ते असी अली पाक नु नहीं बुलांदे, ए छोटे मोटे काम असी आपे कर लेंदे हां। अली नु तां सदा भेजदे हां जदों खैबर दा दरवाजा चुकना होवे। ए छोटे मोटे काम ते गुलाम आपे कर लेंदे हैं जी। नारा हैदरी जोर नाल नारा लगदा है ते सिद्दीक अकबर खुश होंदे, नारा हैदरी। बरेलवियों का ये मौलवी तो सिर्फ चवले मार रहा था, इसने कुरान या हदीस से कोई ऐसी दलील नहीं दी कि जिसका जवाब दिया जाए। अब चलते हैं आमदनी चैनल वालों की तरफ कि वो किस तरह या अली मदद कहना सही करार दे रहे हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके, इनके तुफैल हमारी मुश्किल परेशानियां दूर फरमाए। ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो वसीला देना दुरुस्त है, और उसी तरह बराह रास्त भी अगर अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगी जाए तो ये भी दुरुस्त है कि हकीकतन वो भी अल्लाह की बारगाह में उस सूरत में हमारा वसीला ही बन रहे होते हैं। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद में वज़ू करवाया करते थे। तो एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, सल रबिया, यानी ए रबिया मांग, यानी मुतलकन फरमाया कि जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में रफ़ाकत मांगी। तो ये बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करना है, और ऐसी चीज़ तलब करना है कि जो आम तौर पे कोई दूसरा दे नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला ही अता करता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने ये इल्तिजा की, अर्ज़ की कि आप जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम मुझसे कैसे मांग रहे हो, अल्लाह से मांगो। तो क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि जब हम अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हैं तो हकीकतन वो अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला बन रहे होते। दोस्तों, इस हदीस का गलत मतलब लिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि जो चाहते हो मांग लो, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। अब इससे ये साबित कैसे हो सकता है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगी या उनसे दुआ मांगी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई? वो इस तरह नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको जन्नत में अपनी रफ़ाकत देंगे, बल्कि अल्लाह ताला ही उस सहाबी की दुआ कबूल करने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत देने वाले हैं। अब चलते हैं शियों के एक मौलवी शहनशाह नकवी की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहता है। अली मदद कहना शिरक है। अगर यह अली मदद कहना शिरक है तो कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं जिसमें अंबिया किराम ने दूसरों से मदद मांगी है जो बहरहाल अल्लाह नहीं है, जिसमें मोटी सी दलील वो सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझसे कहो है मेरे रब, मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा और सच्चाई के साथ खारजा अता फरमा, और मुझे अपनी जानिब से एक मजबूत मददगार अता फरमा। नसीर मांगा है पैगंबर ने, नुसरत नहीं मांगी है पैगंबर ने। हमारा सवाल यह है कि या तो आप नाम बता दीजिए कि वो नसीर कौन है, वो मददगार कौन है, या नाम हम बता देते हैं कि वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, जिन्होंने पैगंबर अकरम को ऐलान नबूवत के मौके से लेकर और आपकी रहलत तक आपकी मदद का, आपकी नुसरत का, आपके साथ देने का भरपूर मुजाहिरा किया। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ फ़लाँ मेरी मुश्किल को आसान करें और मेरे लिए ये मसला हल कर दें,
اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے۔ دوستو، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ جو قرآن کی یہ دلیل دی جا رہی ہے یہ غلط تفسیر کی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ مجھے غلبہ اور امداد عطا فرما، اور اس نے یہ معنی کیا کہ وہاں مددگار مانگا جا رہا ہے، اور ایک نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مددگار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی مددگار چاہیے۔ اس سے بڑا کفر اور دجل کیا ہو سکتا ہے جو شہنشاہ نقوی بیان کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں انڈیا کے ایک عالم دین جرجیس انصاری صاحب کی طرف، جو کہ اس مسئلے پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کو کتا بنا ڈالا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ لیکن ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں۔ عبادت تیرے علاوہ دوسروں کی بھی کر لیتا ہوں اور مدد بھی تیرے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ لیتا ہوں، یہی تو مطلب ہوا۔ تو ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہو نا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے بہت رگڑ دیا ہے۔ اب شاید عقل ہوگی تو رات میں سوتے وقت سوچیں گے کہ مولانا نے ہم کو کیا بنا دیا ہے، ابھی نہیں سمجھیں گے، سوتے وقت ان کی کھوپڑی میں آ جائے گا کہ ہی اور بھی میں ہم نے کیا بنا دیا مولانا نے۔ اور ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ والا بابا کل بھونکنے لگے، اس کے کانوں تک جائے تو وہ ہے ہی اور بھی میں اتنا بڑا فرق ہمیں کیا پہنچا دیا۔ بھوپال میں ایک جلسہ تھا، میں نے اس جلسے میں صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو کاہے دور دور ہو تمہاری۔ ہاں بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر مولانا صاحب، ہم اتنا کہہ کے چلے آئے، اور 10 دن کے بعد گالیاں دینے لگے ہم کو لوگ۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ 10 دن تک تو بڑی تعریف کر رہے تھے، کہ ہم کو کیا معلوم تھا؟ آج سمجھ میں آیا کہ تو ہمیں کتا بنا کے گئے ہو۔ ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو کاہے دور دور ہو، اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ تو اسی گھر میں تمہیں کھانا پانی ملتا رہے گا، دروازے دروازے جاؤ گے تو بھی کھلا دے، گھڈی تو بھی ڈال دے، تو کہے دور بھگ، ہٹ ہٹ ہٹ، تو کتا جیسے بھگایا جاتا۔ تو وہی میں نے کہا ایک در کے بھکاری بن جاؤ اللہ کے تو عزت ہوگی، اسی کو مالک سمجھو، اسی سے مانگو، کبھی نہیں ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو تمہاری کبھی دور دور نہیں ہوگی۔ بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر۔ 10 دن کے بعد کھوپڑی میں آیا کہ مولانا ہمیں کو کتا بنا کے گئے۔ جرجیس انصاری صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف، کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد۔ کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لاڑکانہ۔ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ کہتے تھے۔ اب راعینہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور ایک راعینہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی۔ تو یہودی جو ہے نا ڈبل لفظ استعمال کرتے تھے جس سے وہ غلط نیت لیتے تھے۔ تو اللہ نے پابندی لگا دی صحابہ پر کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں نبی کے لیے جس میں توہین کا ذرا سا بھی عنصر ہو۔ تو اسی طرح سے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں شرک کا وہم بھی پیدا ہو رہا ہو تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف تو آپ نے جان لیا، اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے یا نہیں۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا استاد شرک بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کے علم نہیں ہے۔ سارے قرآن حدیث میں دیکھیں کسی جگہ علم غیب ما سوا اللہ کی نہیں استعمال ہوا۔ اگر لفظ آئے ہیں تو اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، خبر اللہ دینے کسی غیب کی وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔
یہ پھر وہی باتیں ہیں جو پہلے میں جواب دے چکا ہوں۔ یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر لیا نا آپ نے، ادھر بھی حرف ندا ادھر بھی حرف ندا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اب چلتے ہیں اہل حدیث عالم شیخ توصیف الرحمان راشدی کی طرف کہ وہ کس طرح ان کی منجی ٹھوک رہے ہیں۔ عقیدے میں شرک ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، وہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا علی مدد کی صدائیں بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو اس کا ایمان ناقص ہے، یہ مشرک ہے، اس کا عمل برباد ہے، اس کا ایمان درست نہیں۔ روزہ فائدہ دے گا جس کی توحید درست ہو، جو پوجے اللہ کو، جو پکارے اللہ کو، جو مانگے اللہ سے، جو ڈرے اللہ سے، جو امید اللہ سے لگائے، جو بھروسہ اللہ پہ کرے، جو ان عبادات کے امور میں سے کسی اور سے تعلق رکھتا ہو، اس کا عقیدہ توحید والا درست نہیں ہے۔ یہ جب بھی اب آخر میں مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کا موقف جان لیتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندی وغیرہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد کو شرک کہتے ہیں، تو وہ ان کے دلائل کا کس طرح رد کر رہے ہیں جو کہ ان کے جھوٹے دلائل ہیں، اور یہ اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ صاحب جمعے پہ تقریر کرتے ہوئے ایک بندے کو کہتے ہیں پڑھ بھائی قرآن، یہ دو بندی وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پڑھ۔ اس نے پڑھا، حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں سے کہہ رہے من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ اس نے پڑھ دیا، نیچے ترجمہ پڑھ دیا، مولوی صاحب کہا ہاں بولو نا، حضرت عیسیٰ مدد واسطے پکارے کہ نہیں پکارے؟ کیوں جی کیسی دلیل ہے؟ بولو یار، اور تمہیں پسند نہیں آئی دلیل؟ میں نے بڑی پسند آئی ہے، تو نہیں دل پسند آئی؟ مولانا اتھے پیغمبر آکھ رہا کلمے درجے دے لوگاں نوں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نیچے والوں کو میری مدد کرو، اس تو ثابت ہویا بھئی پیراں نوں مریداں نوں آکھنا چاہیے بھئی ساڈی مدد کرو۔ حضرت یہاں سے تو یہ ثابت ہوا کہ بڑے مرتبے والوں کو چھوٹے مرتبے والوں سے مدد مانگنی چاہیے۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، یہ وہ مدد ہے جو ایاک نستعین میں، جو ایاک نستعین میں ہم نے اقرار کیا، اس سے وہ مدد مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میری مخالفت ہو گئی ہے، میری قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ ناجائز ہے؟ کوئی ناجائز نہیں۔ وہ مدد مانگنا جو ما فوق الاسباب ہو۔ ہم کہتے ہیں اے بوری ذرا میرے موٹر سائیکل تے رکھوا دیں یار، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اے ذرا من پانی پوا دیں، اے ذرا میری گڈی نو دھکا لا دیں۔ یہاں سے بھی علماء حضرات ثابت کرتے ہیں اے مدد منگنی نہیں، مدد ہی تو مانگ رہا ہے، میرا ہاتھ بٹا، بوری سائیکل پہ رکھوا، پانی پلا، اور میرا بھائی یہ تعاون ہے، تعاون، استعانت نہیں ہے۔ تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، دو طرفہ ٹریفک ہے، تعاون تعاون۔ آج تو بوری میرے موٹر سائیکل تے رکھوا، کل تینویں ضرورت، یہ تعاون ہے، تو میرا تعاون کرتے میں حضرت مجھے پانی پلا، اور جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں ایسے نظریہ منگنے یا اللہ آج تو ساڈی مدد کر، کل تینویں ضرورت پہ سکے، شرم کرو۔ یہ دلائل ہیں آپ کے قرآن کی اتنی واضح آیتوں کے متعلق، یہ تمہارے دلائل ہیں؟ نام لیتے ہو نبی پاک کا اور محبت رسول کے نعرے لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ۔ یہ تو عربی آندی ہوندی تو تساں اس دیتے بھی سبحان اللہ آکھنا سی، اب اردو میں تو مزہ نہیں ہے۔ اذا سألت، جب بھی تو نے مانگنا ہو، فاسأل اللہ۔ یہ تو حدیثاں یاد نہیں رہنیاں، یہی باتیں یاد رہتی ہیں، بوری لدوا دے تے پانی پلا دے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے چچا داد بھائی،
जब भी तूने मदद मांगनी हो तो मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। उस वक्त मेरे नबी ने क्यों नहीं कहा इन्ना कोल भी नहीं मांगना, ये असबाब है मेरे भाई, असबाब है, इसके सिवा काम नहीं चलता। जूती टूटेगी तो मोची के पास जाना पड़ेगा, कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी के पास जाना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये असबाब है, असबाब। और जो रब से मदद मांगी जा रही है उसका मतलब ये है जिससे मैं मदद मांग रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है। ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वीडियो आपने देखी है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मसला समझ आ गया होगा कि मदद सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगी जा सकती है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। किसी नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल से मदद नहीं मांगी जा सकती, मदद सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगी जाएगी जो कि नबियों का तरीका है। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।